دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ ہفتے کے دن اللہ کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، گاڑی، من پسند نوکری، آج جو چاہیں آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کے کرتے ساتھ ہی کروڑ پتی ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کے تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ ہفتے کے دن بے شک اس وظیفے کو آپ لوگ کر کے دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ جمادی الاول کی اس بابرکت مہینے کی بھی بہت زیادہ قدر اور قیمت ہے۔ اس مہینے میں بھی بے شمار واقعات پیش آئے۔ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آپ تک وہ اعمال لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کا کوئی وجود ہے۔ اور آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے پڑھ کر دیکھیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ کے دیکھیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ ہے۔ صحیح طرح سے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات غیب سے ہی حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ کے پیسے کھا چکے ہیں، آپ کے دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دوستوں، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا، تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت میں ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا، بس اسی نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کر رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر کر رکھا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر رکھا ہے۔ لیکن آج میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ تک وہ اعمال لے کر آنا ہے جن کی بنیاد، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں، یہ سنے سنائے وظائف نہیں، یہ راز ہیں جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج کل ہر گھر کے مسائل ہیں، ہر گھر میں پیسوں کی کمی ہے، ہر معاملہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے، پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ بہت سے افراد لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ایسے تمام بہنوں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رزق کی تنگی، غربت، پریشانی، مصیبت، فقر و فاقہ، قرض سے نجات، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو
آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ اور ہفتے کے دن کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ پہلا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ماہ جمادی الاول کا پہلا ہفتہ ہے اور 6 تاریخ کے دن یہ ہفتے کا دن ہم سب کے درمیان آیا ہے۔ آج اس مبارک دن میں آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظیفوں سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کامیابی مل نہیں سکتی، وہ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں۔ نیت کر کے پڑھو، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھو، وظیفے کو صحیح طرح سے پڑھو، باریکیوں کا خیال کرو اور ادھر ادھر اپنی نظریں نہ دوڑاؤ۔ نظروں کی بھی حفاظت کر کر آپ نے اس عمل کو بخوبی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل میں کامیابی ہو گئی تو آپ کے زندگی آسان ہو جائے گی، راستے استوار ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ کا کاروبار اگر رک چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے معاملات ہو گئے ہیں، کسی نے آپ پر تعویذ کروا دیا ہے، اللہ والوں یہ سب کے سب گندے اعمال ان پر خود ہی پلٹ جائیں گے، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لاپرواہی بالکل نہیں کرنی، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ وہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے وہ آپ کو کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ والوں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سیلری تو 20-50 ہزار ہے، کس طرح سے اپنا ذاتی مکان خریدیں گے؟ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دے رہا ہے کیا وہ آپ کو گھر عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ والوں آپ نے کتنے ہی ایسے واقعات سنے ہوں گے جو راتوں رات امیر و کبیر ہو گئے۔ اللہ والوں ہر بندے کو رب نوازتا ہے، بس کسی کو زیادہ اور کچھ کم، کیونکہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اور جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اگر آپ سے راضی ہو گئے اللہ والوں دن دگنی اور رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ بس ترقی اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی رب کی طرف سے ہے، عیش و آرام بھی رب کی طرف سے ہے، عیش و عشرت بھی رب کی طرف سے ہے۔ اللہ والوں ہر چیز رب کی طرف سے ہی آتی ہے، ہمارے ہی کیے ہوئے گناہ ہیں جو ہمارے درمیان آ جاتے ہیں اور وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ والوں آج اس بات کا عزم مسیم کرو اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ان سب سے بڑھ کے بات کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، نماز دین کا سکون ہے اور دین کی بنیاد بھی ہے۔ کلمے کے بعد جو دوسرا رکن رکھا گیا وہ نماز کا ہے، یعنی اس بات کی تلقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ نمازیں پڑھنی، اور آج ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج ہم لوگ اپنے جسم کو مسجد تک لے کر نہیں جاتے۔ اللہ والوں نماز نہیں پڑھیں گے، عبادات نہیں کریں گے تو رب سے رابطہ کس طرح سے مضبوط ہوگا؟ ہر بندے سے رابطہ رکھنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے پاس بھی تو روزانہ جاتے ہی ہونا، تبھی اس دوست کے دل میں آپ کی محبت بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، نمازیں پڑھو۔ نماز پڑھو گے رب سے تعلق مضبوط ہوگا، رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں یہ کامیابیاں، یہ عیش و عشرت، یہ شان و شوکت سب رب کی طرف سے ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اور آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلا ہفتے کا دن ہے، یہ دولت والا ہفتہ ہے۔ اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ اللہ پاک لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر آپ لوگ کسی بیماری کی چپیٹ میں ہیں تو اللہ پاک شفا کلی عطا کرے گا۔ نظر بد کے معاملات ہیں، کسی نے تعویذ کروا دیا، پتلا آپ کا بنا دیا، آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے،
اللہ والوں جعلی پیر و فقیروں کے پاس نہیں جاؤ۔ بے شک اگر آپ کسی اچھے پیر کی تربیت میں ہیں تو بے شک آپ لوگ جائیں، کیونکہ پیر کی خالص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو رب سے ملوا دیتے ہیں، آپ کے اندر نماز پڑھنے کی محبت بیدار کر دیتے ہیں، اور جو پیر نماز سے روکے وہ سمجھ لیں وہ پیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے۔ اللہ والوں جو آپ کو رب تک لے جائے، جو اللہ پاک کی بارگاہ تک آپ کی رسائی لے جائے، وہ آپ کا پیر کامل ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں اپنی روحانی تربیت کے لیے بھی پیر بنانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ آپ لوگ پیروں کے پاس نہ جاؤ، آپ لوگ اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، بے شک جاؤ، جڑو، اپنے آپ کو اللہ والوں سے منسلک رکھو۔ اپنی جو آپ کا فرینڈ کا سرکل ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جن کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنے دوستوں کی صحبت کو اچھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ دوست شرابی ہوگا تو آپ بھی شرابی کہلائیں گے، دوست چور ہوگا تو آپ بھی چور اور ڈکیت ہی کہلائیں گے، دوست نمازی ہوگا تو آپ کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا، آپ کو نمازی کیا، آپ کو مولانا حاجی امیر صاحب کہہ کر پکارا جائے گا۔ اللہ والوں یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اپنی صحبت اچھی کریں۔ اور ماؤں سے بھی یہی گزارش ہے، آپ نے اولاد کی فکر کریں، ماں باپ والدین سے میری یہی گزارش ہے، اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ان کی بیٹک کیا ہے۔ اگر بچے اس بات پہ اصرار کرتے ہیں ان کی صحبت صحیح نہیں، کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں جو شرابی ہے، جو گٹکے ماوے کھاتا ہے، اس طریقے کے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی لت آپ کے بچوں کے اندر بھی لازمی جائے گی۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں اپنے بچے پر بھروسہ ہے۔ اللہ والوں بھروسہ اگر کسی کو کرنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات پہ کرتے۔ انہوں نے کیوں کہا کہ آپ پردہ کریں؟ بتانا تھا امت کو، بھروسہ نہیں کرو، احتیاط کرو۔ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں اکثر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ والوں آج کی اس خاص ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کچھ ایسی اہم بات آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں جو آپ کی زندگی کو سیدھے راستے پر لے آئے، جو آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ رزق دولت شہرت تو مقدر کی بات ہے، مل جاتا ہے، اللہ والوں مل جاتا ہے۔ کوئی حلال طریقے سے کما لیتا ہے، کوئی حرام طریقے سے کما لیتا ہے، رزق دونوں کو ملتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم لوگ حرام کما رہے ہیں بہت زیادہ ہے، وہ کامیابی ہے، حالانکہ جو حلال کا ایک نوالا ہے وہ حرام کی پوری ڈیک سے بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کم کھائیں، ستھرا کھائیں۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلا ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو لازمی 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ کون سا عمل کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ، تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہول ناکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل۔ میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے۔ میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری
دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں۔ میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں۔ استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں، اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی پہ دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے۔ یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہے یہ کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے، ترتیب صحیح ہوگی وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام
ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش پیش رہے گی۔ آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہارو یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبارو بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی۔ حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں۔ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے، نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے، واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اور درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہارو یا جبارو کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے، تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں، انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے، دیوار پہ پھینکا کریں پانی کو، چھڑکا کریں، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس آپ نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا، ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں، کوشش کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں تو یقین کریں کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیا کریں، میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔